الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنی پر محبت لکھا نصیب فرمائے۔ صفحہ 255۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، دو کھانا کھانا جو ٹاپک ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں دن میں اپنی ناک کو کئی مرتبہ دیکھتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں سیاہ نہ ہو گئی ہو، کیونکہ مجھے عذاب الہی کا ڈر ہے۔ سری سکتی معروف کرخی کا مرید ہے۔ معروف کرخی امام علی رضا کا، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق امام باقر، اور امام باقر امام زین العابدین، امام زین العابدین امام حسین کا۔ تو اتنی عظیم ہستی بھی کہتا ہے میں ناک کو دیکھتا ہوں کہیں سیاہ نہ ہو چکا ہو میرے گناہوں کی وجہ سے۔ سری سکتی جنید بغدادی کا پیر ہے۔ تو جس کی تربیت سے بندہ جنید بن سکتا ہے، جنید بغدادی کیا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی ناک بھی سیاہ ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن یہ خوف کے بارے میں کہ انسان کسی بھی حالت میں اللہ عز و جل سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دل میں خوف ہو، کیا پتہ شیطان کی طرح عبادتیں منہ پہ ماری جائیں۔ بڑے بڑے اولیاء جو ہیں برسی سا گمراہ نہیں ہوا۔ انسان کسی حالت میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سال سے میں اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میرے اعمال اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد کامل اولیاء میں سے، وہ کہتے 40 سال سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری عبادت قبول نہیں ہے اور خدا مجھے کار و غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ وہ ولی اللہ تھے، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ وہ اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرتے تھے، ہم اپنے گناہوں پر خوف زدہ نہیں ہیں۔ وہ اعمال پہ ناز نہیں کرتے تھے، ہم گناہوں پہ ڈرتے نہیں ہیں، گناہ کر کے دلیری دکھاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں خائف ہو۔ وہ صمد ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، ان کو تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 سالہ کافر کو مسلمان کر دے اور جنت میں بھیج دے، اور شیطان کی طرح عبادت منہ پہ مار دیے جائے، نہ قبول کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کسی نیک جگہ پر دھوکہ نہ کھانا، جنت سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں، وہاں آدم کے ساتھ کیا گزری۔ اور کثرت عبادت سے دھوکہ نہ کھانا کہ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا طویل عبادت کے بعد ہوا۔ اور کثرت علم سے دھوکہ نہ کھانا کہ بلعام بن باورہ اسم اعظم کو اچھی طرح جانتا تھا، دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اور صالحین کی دیدار پہ بھی دھوکہ نہ کھانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار اور دشمن آپ کے دیدار سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ یہ قابل غور نقطہ ہے، قابل غور نقطہ ہے۔ یعنی حرم کے اندر رہتے ہوئے بھی یوں نہ سمجھے کہ میں خدا کے عذاب سے مامون ہوں۔ کیا پتہ، ابو جہل بھی تو وہاں رہتا تھا، خانہ کعبہ کو ہر دن دیکھتا تھا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں۔ اور آدم علیہ اچھی جگہ پہ کہ ایک بندہ جو ہے اعلیٰ جگہ پہ جو ہے رہتا ہو، پھر بھی جو ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ سمجھ میں بات؟ جنت میں دیکھ کے جو ہے شیطان نے جائے۔ ہاں۔ اور علم پہ بھی جو ہے کہ میرے پاس علم ہے، میں تو تقریریں کرتا ہوں، پیر ہوں، ولی اللہ ہوں، دھوکہ نہ کھائیں۔ بلعام بن باورہ کے پاس اسم اعظم تھا، اور پھر بھی جو ہے اس کی شکل کتے جیسے ہو گئی، اور آج دوزخ میں جائے گا کتے کی شکل میں۔ اور وہ کتا جو صالحین کی صحبت اختیار کیا اصحاب کہف، وہ اس بلعام کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعام قوم جبارین ایک قوم تھا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں یہ رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بھیجا، اور جب وہ اس وقت پہنچے تو کالب بن یوحنا اور اس کے ساتھ یوشع بن نون۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ادھر لشکر پہنچا تو انہوں نے 12 نقیب بھیجے موسیٰ علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نقیب وہاں کی جاسوسی لے لیں اور خفیہ مجھے جو ہے معلومات دینے، میری قوم کو نہیں بتانا۔
وہ بڑے قوم جبارین میں اوج ایک بندہ تھا نام کا. تفسیروں میں تو بڑی جو ہے من گھڑت واقعات لکھیں، لیکن واقعی وہ خط کا ہیبت ناک تھا. وہ انسان کو جو ہے ایک مکہ مارتا تھا تو ریت بنا دیتا تھا، ایسی اس کی جسامت تھی. تو اس کا قوم بھی اسی طرح تھا. اس کو قوم جبارین، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وہ بہت سخت جو ہیں مطلب قوم تھے، قوم جباری تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ 12 نقیب بھیجے. ان نقیبوں نے وہاں جب اس کے حالات دیکھے کہ یار اتنے بڑے بڑے آدمی، تو وہ آ گئے. انہوں نے پھر قوم والوں نے پوچھا کہ یار ادھر وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ غلطی کی، ان کو بتایا. انہوں نے کہا وہ تو بڑے ہیبتناک لوگ ہیں. اس میں جو ہے پھر جو ہے وہ قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو لڑے اور تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑتے، یہ تو ہمیں ماریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے اپنے قوم نے جو ہے مطلب یہ کہ نافرمانی کی اور ذلیل و رسوا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دونوں یعنی کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون ان دونوں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ یار آپ لوگ پہنچتے ہی ہفتے کا اگلا دن ہوتا تھا، ہفتے کا، تو یہ جمعے کو جو ہے وہ گئے تھے. انہیں کہا کہ تم لوگوں نے وہاں پہ حملہ کرنا ہے، سمجھ آگے، اور اللہ کا نام لے لو، اللہ تعالیٰ جو ہے فتح نصیب کرے گا. وہ جب پہنچے تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، رات ہفتے کی چڑھ گئی تھی، سمجھ آگے. انہوں نے کہا کہ یار ہفتے کو تو منع کیا گیا ہے کہ ہفتے میں جہاد نہیں کرنا. سمجھ میں بات ہے کہ عیسائیوں کے لیے اتوار ہے اور یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا. کہ انہوں نے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھے یوشع بن نون نے، اور دعا مانگی الہی سورج کو واپس لوٹا دے. تو اللہ عز و جل نے سورج کو لوٹا دیا اور عصر کا وقت ہو گیا. انہوں نے اس قوم پہ حملہ کیا، سمجھ میں بات. اچھا، وہ حملے سے پہلے، یہ تو بات کا حملے کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب ادھر پہنچے تو ان قوم والوں نے جب دیکھا کہ یار یہ اس کے ساتھ پیغمبر ہے اور انہوں نے ضرور ہمیں ذلیل و رسوا کرنا ہے، کیونکہ جو ہے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. وہ ادھر گئے. ادھر اس قوم میں ایک بلعام نامی بندہ تھا جو بڑا عبادت گزار تھا اور وہ کسی بھی نبی پر ایمان رکھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اس علاقے میں پہلی مرتبہ گئے تھے. جب ان کو اطلاع پہنچ گئی کہ یار موسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو بلعام کو پتہ چلا اپنے کشف سے، کشف تھا ان کے پاس، بہت علم تھا کہ یار یہ نبی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ نبی کے لیے بد دعا قبول نہیں ہوتی. انہوں نے اس کی بیوی کو لالچ دیا اور بیوی جو ہے بلعام کے پاس آ گئی. تو دنیاوی لالچ میں پھنس گیا، مختصر سی بات، دنیاوی لالچ میں پھنس گیا. تو بلعام گدھے پہ سوار ہو کے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا. وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا تھا، وہاں پتہ نہیں اس پیغمبر کی جگہ تھی جہاں دعا قبول ہوتی تھی، یا وہاں وہ عبادت کرتا تھا پھر وہاں دعا کرتا تھا. تو کہتا گدھے نے مڑ کے اس کو کہا کہ کیا کر رہے ہو، ایک نبی کے لیے بد دعا کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، پھنس جائے گا. لیکن وہ دنیا کی لالچ تھی، وہ پھر واپس مڑ گیا تھا. پھر جو ہے وہ گیا تھا. پھر جب وہ وہاں پہ گیا تو انہوں نے جب دعا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کی، وہ بد دعا اس کی زبان سے غلط نکلی اپنے لیے، تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی. اور اس حالت میں وہ قوم کے پاس آیا کہ وہ کتے کی طرح، جس طرح کتا گرمی میں زبان باہر نکالتا ہے، یہی چہرہ کتے کا تھا. پھر لوگ گھبرا گئے کہ انہوں نے، بلعام نے کہا کہ میں تو ذلیل ہو گیا، لیکن ابھی ایک بات کرو، عورتوں کو ننگی کر کے بیچ دو موسیٰ کے قوم میں، یہ جب ان کے ساتھ بے حیائی کرے گا تو خدا کا عذاب آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو بتایا کہ انہوں نے غلط حملہ کرنا ہے کہ تم اللہ کی طرف نگاہ کرو اور شیطان کے شر سے پناہ مانگو. اس میں ایک بندے نے پھر جو ہے وہ غلط کام کیا، اللہ عز و جل کی طرف سے آسمان سے پتھر آ گیا اور اس کے نیچے وہ کچل گیا. باقی جو ہے وہ بچ گئے. انہوں نے پھر قوم جبارین پہ حملہ کیا اور وہ نصف و نابود کر کے علاقہ فتح کیا. بہت لمبا چوڑا واقعہ میں نے مختصر بتایا. سمجھ، یہ بلعام یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا اور اس نے نبی کی گستاخی کی. اللہ عز و جل نے اس کا چہرہ کتے جیسے بنایا اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی. وہ آصف بن برقیہ کی طرح تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا جو تخت بلقیس منٹ فلک جھپکنے میں لے آیا تھا، وہ اس طرح بندہ تھا. اب اس میں اعظم سے مراد یہ ہے وہ ولی اللہ تھا، ولی اللہ تھا. اس کی یہ کرامت تھی، جو چاہتا تھا وہی کرتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس نے پیغمبر کی گستاخی کی، اللہ عز و جل کی پکڑ میں آ گئی. پھر اللہ عز و جل نے کتے کی شکل دے دی اور دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا. علم کے باوجود، ولایت کے باوجود شیطان بندے کو ایسے گمراہ کرتا ہے. ناز نہیں کرنا چاہیے، اس بات پہ ناز نہ کرے میں ولی اللہ ہوں، میں صاحب کرامت ہوں. آخری انجام تیرا کیا ہوتا ہے؟ آخری انجام کتے والا ہو گیا. اور وہ کتا جو کیتھوں میں گھومتا تھا اولیاء کے ساتھ جڑ گیا
کہ وہ جنت میں انسانی شکل میں جائے گا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا، عبرت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ عز و جل صمد ذات ہے، ڈرنا چاہیے۔ کیا پتہ جو ہے تجھے کتا بنا دے اور کتے کو جو ہے وہ جنت میں بھیج، پروردگار بے نیاز باش۔ اس لیے کہتے ہیں سری سکتی کہ میں ناک کو دیکھتا ہوں، عبادتوں پہ ناز نہیں۔ ابو حفص غداد 40 سال تک عبادت کرتے خدا سے ڈرتا رہا کہ خدا قہر کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حاتم اعصم نے کہا ہاں کہ ایک بندہ، یار اگر میں وہ باتیں ظاہر کر دوں تو تم لوگ مجھے مارو گے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ایک صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا کہ اس نے چادر چرائی، مشہور حدیث پاک ہے، چادر چرائی مال غنیمت کی، مر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ رضی اللہ عنہ مرضوا، لیکن آقا نے فرمایا آگ میں جل رہا ہے، اس نے ایک چادر چور کی کہ نبی کی صحبت کام نہیں آیا۔ سزا کی بات بخشش تو ان کی ہوگی یار بخشش کے ہاتھ میں آئے، بخشش تو سب کی ہوگی، میں تو صحابی کے درجے کی بات کر رہا ہوں۔ اور سزا کیوں ہو گئی؟ کہ نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے تو ایسا کرتا ہے۔ یہی بات آ گئی کہ نبی کی صحبت نے بھی آگ کے عذاب سے نہیں بچایا ہے کہ نہیں؟ چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈکیٹیاں بھی کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ معاف کر دیتے۔ اصل مین وجہ اس کی یہی تھی، مین وجہ یہ تھی کہ نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے تو چوری کرتا، میں سزا دوں گا، تیری نبی کی صحبت تجھے نہیں بچائے گا۔ وہی بات ہوئی نا حضور جو بے نیاز بات سر، کہ جان جب انسان جان جاتا ہے تو اس میں پابندیاں زیادہ عائد ہو جاتی ہاں وہی جملہ میرا، ہاں کہ سمجھدار بندے کے لیے درپیش ہے مسائل۔ وہ بچے پاگل والی بندہ بات تو ہو سوچتے نہیں، پاگل کو کیا جائے، پاگل جدھر بھی جائے، دوسرے بندے میں دیکھنا کسی کو گالی بھی دے دے، پتھر بھی مارے، او یار پاگل ہی ہے رہنے دو، تو ہوشیار بندہ کسی کو پتھر تو مارے، پھر تجھے پتہ چل جائے گا۔ سمجھدار کے لیے درپیش ہے مسائل، ہر بات پہ سوچتا ہے، ہنستے ہوئے بھی سوچتا ہے، روتے ہوئے بھی سوچتا ہے، چھلتے ہوئے بھی سوچتا ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ آزاد ہے۔ اب یہ 3 دن 4 دن سے یہ خوف والا بیان ہو رہا ہے، اگر اب بھی ہم خوف نہ کھائیں یا ہمارے دل میں وہ اب تو ہمیں سمجھ آ خوف نہ گئی، آئے، ہم نے تو پورا درس پڑھ لیا پڑھ لیا، کہ اولیاء نے کیا کیا، اور پھر اس کے باوجود ہم دلیری دکھائیں، دلیری دکھائیں، نہیں چلے گا، نہیں بات چلے گی۔ اور تم اس بات پہ جو ہے نہ سوچو کہ یار جو ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس طرح جاہلی صحیح۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی باتیں بتاتا ہے کہ تم ایسے نہ کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ تم اس بات پہ ناز کرو کہ اے الہی تو ہمیں جو ہے، ہوشیار بیٹے کو باپ ساری تربیت دیتا ہے، جو دماغ کا موٹا ہوتا ہے باپ نے کہنا ہے سارا دن اس کے ساتھ سر کیا پانا ہے، اس کو تو سمجھ آتی نہیں۔ تو جس کو یہ درس خدا سکھا رہا ہے تو یہ تم لوگوں کو ایک ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے جو ہے یہ ہدایت کی طرف جو ہے گامزن کیا، عمل کی بھی توفیق دے دے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ رات کے وقت جو درس سن رہے تھے پھر عمل کیوں نہیں کیا، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا میری بے نیازی کا؟ تو یہ ایسے واقعات جو ہیں ایسے واقعات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس بارے میں انسان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر شان کیا، اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دشمن دیدار کرتے کرتے بھی کیا بن گئے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور فرمایا میں نے گزشتہ رات اللہ عز و جل پر جرأت کرتے ہوئے جنت کا سوال کیا۔ اللہ جرأت کرتے ہوئے، سوال تو کرتے ہیں ہم، کہتے جرأت کرتے ہوئے، کیوں جرأت کیا جنت کا سوال کیا؟ اگر میں اچھے عمل کروں تو انہوں نے جنت دینا ہے، میں نے ضرور مانگنا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی اس جملے کی؟ یہ آج ہی گناہوں کا خوف، گناہوں کا خوف ہو تو کہتا جو ہے میں گناہ کرتا تھا تو عبادت کرتا۔ ابن مبارک عبداللہ بن مبارک ہے، تابعین میں سے ہے، تابعین میں سے ہے، عام بندہ نہیں ہے، تابعین میں سے، اور پھر بھی کہتے میں نے اللہ پہ جرأت کرتے ہوئے جنت کا سوال کیا۔ میں گناہوں سے لدا ہوا جرأت کیوں کر رہا تھا کہ جنت دے دے؟ اپنے عاجزی دیکھیں، جملے کی سمجھ آ گئی؟ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں میں سے ایک نیک شخص تھا، یہ گناہگار جو فسق و فجور میں مشہور تھا، ان دونوں کے پیچھے چلا اور پھر ان سے الگ ہو کر نہایت عاجزی سے بیٹھ گیا اور اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اللہ مجھے بخش دے۔ اور اس نیک شخص نے بھی دعا مانگی اور کہا اے اللہ
کل بروز قیامت مجھے اور اس گناہگار کو اکٹھا نہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے اس جملے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی, بے شک میں نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا, اس نیک آدمی کو میں نے رد کر دیا اور مجرم کو میں نے بخش دیا. کیونکہ اس نے ازراہ تکبر کہا تھا کہ اس گناہگار اور مجھے اکٹھے نہ کریں, اور اس گناہگار نے نیک کی صحبت اختیار کی, قریب ہو گیا کہ اللہ ان کے صدقے مجھے بھی بخش دے. تو اللہ نے اس کے صدقے اس کو بخش دیا اور اس کو رد کر دیا کہ وہ تیری وجہ سے میرا قرب حاصل کر رہا ہے, اور تو ان کے پاس اتنا تکبر میں ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں, اس کے ساتھ مجھے اکٹھا نہ کرے. وہ اعلیٰ نبی, عظمت والا نبی کہتا ہے الہی میری امت میرے ساتھ بھیج دے جو گناہگار امت ہے. گناہگار امت کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے, اور تو اس امت کو جو ہے علیحدہ اس سے جانا چاہتا ہے. جا میں نے تجھے رد کرتے اس میں نے قبول کیا. یہ ہے خدا کی سمدیت, بے نیازی. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو انسان کو پھر مجھے جو ہے شرکپور شریف والے کی جملہ یاد آتا ہے جب علامہ اقبال نے اس کے سامنے بولا تھا کہ گناہوں سے نفرت کی جاتی ہے لیکن گناہگاروں سے نہیں. حاجریاز, گناہوں سے نفرت کی جاتی ہے لیکن گناہگاروں سے نہیں. گناہگار سے نفرت نہ کریں اور گناہوں سے کریں. اب انسان تو عظمت والا ہے, فرشتے نے انسان کو سجدہ کیا, انسان خراب نہیں ہے, یہ اخلاق نے اس کو نیچے گرا دیا. انسان نہیں ہے جو ہے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, انسان تو خلیفہ ہے اللہ کا. یہی انسان اگر عبادت کرے تو خدا کا قرب پائے, یہی انسان اگر کفر یا گناہ کرے تو پیچھے ہٹا دے دیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ انسان کی جو ہے خرابی نہیں ہے, اس کے اندر جو عمل جو اس نے کیا وہ عمل نے اس کو نیچے, اچھا عمل کرے تو آگے گیا, جو برے عمل نہیں کیا. تو پھر گناہوں سے نفرت کی جاتی ہے, گناہگار سے نہیں. گناہگار کو قریب کریں اور اس کے گناہوں کو دھلا دیں, اس کی صفائی کریں. یہ صالحین پرہیزگار اولیاء کس کام کے لیے آئے؟ ہاں, یہ نیکوں کو قریب نہیں کرنے کے لیے گناہگاروں کو قریب کرتے ہیں اور نیکوں کو آگے پہنچاتے ہیں. آگے جاؤ. نیک جب آتے ہیں اس کو خلافت ولایت دے کے آگے بھیجتے ہیں, آگے کام کریں, اور گناہگاروں کو اپنے قریب کرتے ہیں. سمجھ میں بات ہے؟ ہاں, تو گناہگاروں کو دور نہ کرے اپنے سے, اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہ سمجھے. یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری عبادت تیرے منہ پہ مارے اور گناہگار کی توبہ قبول کرے, یہ صاف واقعہ ہے کہ گناہگار کو, مجرم کو بخش دیا اور نیک شخص کی عبادت کو رد کر دیا. بے نیاز ذات ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ ہمیشہ عاجزی, انکساری. کیا پتہ جو ہے گناہگار کی. یار سلطان ٹیپو بادشاہ کی تو شکل دیکھی ہے تم لوگوں نے, داڑھی نہیں ہے, ہیں سلطان ٹیپو بادشاہ. کہ بادشاہوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ عیاش پرست ہوتے ہیں, یہ ہے یہ. سلطان ٹیپو نے مسجد بنائی تو کہتا مسجد کا افتتاح وہ کرے جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب ہو جس کی زندگی میں نماز قضا نہ ہوئی ہو, بچپن سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر. تو سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے, آپ خود آگے ہو گئے. کہتا میں وہ بندہ ہوں جو زندگی میں جب سے بالغ ہوا ہوں نماز میں نے قضا نہیں کی. ایسے بادشاہ بھی گزرے. سلطان ٹیپو ہیبت بھی تو دیکھا اللہ نے, بات دے کے جو آئے وہ سوئے نہیں. کہتا میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک جو ہے میں انگریزوں کو جو ہے ماؤں کو نہ رلاؤں. سوتا نہیں تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو ہے دیکھا نہیں ہے, انہوں نے کہا میں کبھی بھی جو ہے آنکھ بند نہیں کروں گا یہاں تک کہ ان کی آنکھیں پھٹی ہی رہ جائیں گی. انگریزوں کو صلیبی جنگ لڑی, بیت المقدس فتح نہیں کیا. وہ بھی بادشاہ تھے, وہ بھی زاہد تھے, تقویٰ دار. بادشاہ تو عیاش ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے وصال کر گئے تو روم کا بادشاہ رونے لگ گیا. تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہتے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے بندہ دیکھا ہے تو عمر بن عبدالعزیز تھا. انہوں نے کہا وہ تو مسلمان تھا تجھے. کہتے یار اگر مسلمان تھا جو بھی تھا, میرے مذہب کا تو نہیں تھا, لیکن بادشاہ ہو کے اس نے درویشانہ زندگی گزاری. کہ مجھے ناز ہے کہ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ ایسی زندگی گزار رہا تھا, واقعی مسلمانوں میں یہ بادشاہ عیسیٰ کی طرح گزرا ہے. روم کا بادشاہ رو رہا تھا کافر. مطلب یہ کہ انسان کتنی جو ہے عاجزی اختیار کرے, خدا تعالیٰ سے ڈرے. عمر بن عبدالعزیز اتنی کھجوریں مٹھی میں اٹھا کے لے, کہتے جو بندہ اتنی سی جو ہے چیز پر قناعت کرتا ہے اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں. یہی کھجوریں 24 گھنٹے میرے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے, آگے کو میں لات مارتا ہوں. آگے کو میں نے کیا کرنا ہے
کیونکہ آگے میرا لالچ ہے اور یہ مٹھی بھر کھجورے 24 گھنٹے میرے پیٹ کے لیے کافی ہے، بس یہی عمر بن عبدالعزیز کی سرمایہ ہے، یہی غذا ہے۔ جب دنیا سے گئے تو کل ترکہ کتنا تھا آپ کا؟ جو اپنے بچوں کے لیے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے، اور جب آپ دنیا سے گئے تو جو کل ترکہ آپ کا تھا وہ 17 دینار تھے، بس 17 دینار۔ آج 17 دینار ایک چھوٹے بچے کے جیب میں بھی ہوں گے 17 روپے، دینار 1 روپیہ تھا، 17 دینار بادشاہ دنیا سے گیا۔ تو اس میں 5 دینار کفن اور سامان ہوا، 5 دینار قبر کدائی والے کو دے، 2 دینار قبر کدائی والے، 7 دینار یہ گئے تے بچوں کے لیے جو ترکہ رہ گیا 10 دینار تے بچے 11 ہیں تے ایک بیٹے کو پورا دینار بھی نہیں آیا ترکے میں، بادشاہ نے ترکہ چھوڑا تھا۔ آج بادشاہ نواز شریف کا دیکھیں، سمجھ آ رہی؟ اور بھی دیکھے جو ہے بادشاہوں کے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کی شان ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کے بیٹوں کو وہ کمال دیا کہ بڑے بڑے جہادوں میں انہوں نے جو ہے 100 گھوڑے نذرانہ پیش کرتے تھے، رزق کی جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب بندہ عاجزی اختیار کرے، اس دنیا کو لات مارے، اللہ عز و جل جو احکم الحاکمین بادشاہ ہے ان سے دوستی لگائے، زمین آسمان کی بادشاہی تیری ہے، سمجھ میں؟ اور گناہ گاروں سے نفرت نہ کرو، گناہ گار کو قریب کرو، ان پہ نگاہ ڈال دو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، آج تک حیران ہوں۔ منصور بن عمار کامل اولیاء میں سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ کسی نے پوچھا اللہ نے کیا آپ کے ساتھ جو ہے سلوک کیا؟ فرمایا میری پکڑ ہو گئی، میں نے بڑی واضح و نصیحت کی تھی، بڑی تقریریں کی تھی، بڑی لوگوں کو جو ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس کی عبادت پسند نہیں۔ پھر ایک عبادت میرے کام آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ کہا میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا، کچھ نوجوان لڑکے تھے، وہ کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے یا کرکٹ کھیل رہے یا کوئی بھی کھیل تھا اس زمانے میں جو کھیل تھا۔ تو کہتا میں رکا، میں نے نوجوانوں کو آواز دی، میں نے کہا بچوں آ جاؤ نماز کا ٹائم ہے۔ تو کہتا ایک لڑکا میرے ساتھ چل پڑا، باقی نہیں آئے۔ اس کو میں نے لے آیا مسجد میں، تو مسجد میں میں نے واضح و نصیحت شروع کی، نماز کے بعد درس ہوتا تھا، اس بچے پہ اثر ہو گیا، وہ نمازی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اس بچے کی نمازوں کی وجہ سے میں نے تجھے پکڑ لیا، تیرا عمل مجھے قبول نہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کسی بندے کسی گناہ گار کو آپ نیکی کے راستے پہ لگائے، ہو سکتا ہے تیرا عمل رد ہو جائے، اس گناہ گار کی عمل سے تیری مغفرت ہو جائے۔ چھوٹی بات ہے، بڑی بات کسی کو جائے، اس لیے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت تم اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، جو کسی بائی کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس کا اجر تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس کے ایک بات پہ یعنی ایک نیکی کی دعوت پہ پورے 1 سال کا ثواب لکھتا ہوں، اور اس کو دوزخ کی سزا دینے پہ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ بندہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، میں اس بندے کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا۔ کہ خود نیک بنو اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے دو، کہ تیری نیکی اگر قبول نہ ہوئی تو تیری وجہ سے اگر کوئی بندہ تلاوت والا، نمازی، پرہیزگار، سنتوں پہ عمل کرنے والا بن گیا تو ضرور ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے تیری مغفرت ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عاشق سے پوچھا کہ تمہیں مجنون کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا جب ایک عرصہ تک مجھے اللہ عز و جل کا دیدار نہ ہوا تو میں آخرت میں اس کے فراق کے خوف سے مجنون ہو گیا۔ ایک عرصہ ہوا مجھے اللہ کا دیدار نہیں ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا تو میں پاگل ہو گیا۔ جب اس دنیا میں جو ہے مجھے دیدار نہیں ہوا، چند گھڑیوں کے لیے اللہ کا دیدار نہیں ہوا، کہ میں نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں مجھ سے دیدار پر پردے آ گئے، حجاب آ گئے، دیدار نہیں ہوا، اگر قیامت کے دن بھی حجاب آ جائے مجھے دیدار نہ ہو تو میں یہی ٹینشن لے کے پاگل ہو گیا، تو لوگوں نے مجھے مجنون کیا۔ کتنا بڑا خدا تعالیٰ کی محبت میں پاگل ہوا تھا، خدا کی دیدار کی محبت میں پاگل ہوا تھا، مجنون اس لیے کہتا تھا۔ ہاں آج ہر بندے کی دیدار کے لیے بندہ ترستا ہے، ہر بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے کوئی نہیں ترستا؟ کیا اس سے ملاقات کے لیے جو ہے کسی کا بھی جو ہے کیا اس کو ٹائم جو ہے کسی کے پاس نہیں؟ دیکھو کیا کر رہے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، نماز پڑھو کہ دنیا چلی جائے تو تم مسجد کے کونے میں بیٹھ جا اور کہیں الہی میں تیرے لیے بیٹھا ہوں،
کہتے اللہ عرش پہ ناز کرتا ہے، یہ بندہ میرے لیے بیٹھے، کچھ بھی نہ پڑھے اس کے گھر میں بیٹھے، الہی تیرے دیدار کے لیے قیامت کے دن مجھے جو ہے اپنی دیدار سے محروم نہ کر۔ پورے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالو، علیحدہ کمرے میں جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، کچھ بھی نہ پڑھو، خاموشی سے بیٹھ جائے، یا الہی 1 گھنٹہ صرف تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں، کچھ گناہ نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کریں تو تلاوت کرے، ذکر کریں تو ذکر نہیں، خاموش اس کی یادوں میں، اللہ کی یاد میں، یا اللہ تو نے مجھے جو ہے حسن دیا، مجھے رزق دیا، مجھے گھر دے دیا، مجھے جو ہے یہ دے دیا، نعمتیں گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے، جب نعمتیں گنتے جائیں گے ادھر آپ کو گناہوں کا بھی خیال آتا جائے گا کہ میں کیا کر رہا تھا، وہ کیا دے رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا، آپ کو رونا آئے گا، یہ رونا عرش کو ہلا دے گا، یہ رونا عرش کو ہلا دے گا۔ لیکن کبھی سوچا ہم سارا دن کدھر سوچ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، خدا کی طرف دھیان ہی نہیں، دیتا کون ہے؟ اللہ، جو تمہیں پستی سے جو ہے ہستی تک جو ہے پہنچا دے گا، ادھر سوچ ہی نہیں۔ آخر ایک دن موت آئے گی، یہ بہار اجڑ جائے گا، پھر سوال و جواب ہوگا، کیا جواب دو گے؟ پھر انہوں نے شعر بولا اس سلسلے میں، اگر میرے والی کیفیت پتھر کی ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے، تو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اسے کیسے برداشت کرے؟ اگر یہ محبت پتھر کو بھی دیا جائے تو پتھر بھی جو ہے موم ہو جائے گا، اور میں تو جو ہے گوشت کا بنا ہوا مخلوق، مٹی کا بنا ہوا، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ کسی صوفی نے کہا، میں نے ابن سیرین تابعی ہے، عراق میں دفن ہے، بصرہ میں دفن ہے۔ ابن سیرین سے بڑھ کر کسی شخص کو امید کرنے والا، اور یہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا، تعبیر الرؤیا ابن سیرین اس کی کتاب ہے، تو کہتا ہے بڑھ کر کسی شخص کو امید کرنے والا اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ خوف کرنے والا اس امت میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ابن سیرین تھا، ابن سیرین امام ابو حنیفہ کی صحبت پائی ہے، علم تعبیر کے خوابوں کی تعبیر کے امت میں ہے، تعبیر کے بارے میں یہ یوسف امت ہے، اس امت میں یوسف یہی تھا، سمجھے نہیں آئی؟ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یوسف تھا خوابوں کی تعبیر کے، وہ ابن سیرین تھا، تابعین میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، یہ علم اس کو عطا کیا، انہوں نے کتابی لکھی تعبیر الرؤیا ابن سیرین۔ کہا گیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ان کا قارورہ طبیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ قارورہ جانتے ہو؟ قارورہ برتن ہوتا ہے پیشاب کا، جس میں پیشاب کیا جاتا ہے، بیمار بندہ دیکھا ہوگا جو اٹھ نہیں سکتا تو اس کے لیے جو ہے پلسٹر کے برتن ہوتے ہیں جس میں وہ پیشاب کرتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو قارورہ کہتے ہیں، جس میں پیشاب کیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ پہلے زمانے میں شیشے کا برتن ہوتا تھا یا جو بھی تھا، قارورہ جو ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہے سفیان ثوری بیمار ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے تو قارورہ میں پیشاب کرتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے وہ پیشاب چیک کرتے تھے، آج کل بھی جو ہے بعض دانا جو ہے یہ عورتوں کا پیشاب چیک کر کے جو ہے بتاتا ہے کہ اس کا حمل ہے کہ نہیں ہے، سمجھ؟ یہ علم ہے۔ پہلے زمانے میں حکمت جو ہے وہ پیشاب جو ہے چیک کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے، سمجھ آ رہی؟ ابھی یورین ٹیسٹ ہوتے ہی ہیں، ابھی بھی جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں حکیم ہوتے تھے۔ تو اس کا جو ہے وہ قارورہ لے گیا کہ پیشاب اس کا ٹیسٹ کر اس کو بیماری کیا ہے۔ تو وہ طبیب جو ہے بڑا کمال کا طبیب تھا، تو کہتے طبیب نے کہا، اس نے کہا خوف نے اس شخص کا جگر کاٹ دیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ سفیان ثوری خدا سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ وہ قارورے میں جو اس کو پتہ چلا، اور وہ حکیم تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ولی اللہ ہے یا کیا ہے، اس نے تو قارورے سے بتایا کہ یہ بندہ کسی سے خوف کھاتا ہے، کسی چیز سے خوف زدہ ہے، اور اس خوف کی وجہ سے یا شیر ہے یا درندہ یا جینا یا کوئی بھی بلا ہے، تو اس چیز سے یہ خوف زدہ ہے، اور خوف نے اس کا جو جگر ہے وہ کاٹ دیا ہے۔ اب وہ کس سے خوف کھاتا تھا؟ وہ تو اللہ سے خوف کھاتا تھا۔ پھر اس نے آ کر اس کی نبض چیک دیکھی تو کہا میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اتنا خوف خدا سے، نبض چیک کر کے کہ یار یہ خوف کا کیا عالم ہے، اس کا اتنا خدا سے خوف۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سورج غروب ہوتے وقت آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اسے مقام کمال سے معزول کر دیا جاتا ہے، یعنی اس لیے خوفزدہ ہوں کہ سورج عروج پہ تھا، آج اس کا چہرہ زرد ہو گیا، یعنی عروج سے زوال کی طرف جا رہا ہے، تو رونا اس لیے آتا ہے یا اللہ مجھے کہیں عروج سے زوال کی طرف نہ لے آ۔
نہیں سمجھ آ رہی؟ جملے کی سمجھ آ گئی کہ اس لیے مجھے خوف ہے کہ دیکھ کے جو ہے سورج عروج پہ تھا 12 بجے، آج زوال کی طرف، اس وقت ہم اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، آج اس کا جو ہے چہرہ زرد ہو رہا ہے. تو میں کتنا عروج پہ شیخ ابو بکر شبلی ہوں، اگر میرا چہرہ زرد ہو جائے، زوال کی طرف مجھے لے جائے، اپنی بارگاہ سے مجھے گرا دے، کیا بنے گا میرا؟ پس وہ اپنے مقام کے ڈر سے زرد پڑ جاتا ہے. اس لیے جب مومن کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اسی بھی اپنے مقام کا خوف ہوتا ہے، اپنے مقام کا خوف ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چمکدار ہوتا ہے، اسی طرح جب مومن اپنے قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوگا. سورج جب طلوع کرتا ہے چمکتا ہے، اور جب غروب کرتا ہے پیلا ہوتا ہے. مومن جب قبر سے اٹھے گا چمکتا ہوا ہوگا، جب قبر میں جا رہا ہے تو پیلا ہے. مومن غروب ہو رہا ہے تو جب غروب ہو رہا ہے تو پیلا ہے، اور جب قبر سے نکلے گا پھر چمکتا ہوگا، کیونکہ ایمان کی چمک ہوگی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مجھ پر خوف کا دروازہ کھول دے، تو اس نے کھول دیا. تو مجھے اپنی عقل کے جانے کا خوف ہو گیا کہ میں پاگل نہ ہو جاؤں. میں نے دعا کی الہی اپنا خوف دے دے، تو خوف اتنا طاری ہو گیا کہ میں پاگل ہونے والا تھا. بس میں نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے اس قدر خوف دے جس کی میں طاقت رکھ سکوں. اس پر میرا خوف رک گیا. یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگے جو اس سے برداشت ہو، اور جب برداشت نہ ہو، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، پھر وہ چیز بھی نہ مانگے، بندہ پھنس جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ. اس میں ایک سوال تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.